جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو مولا کائنات علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت اور آپ کی انفرادیت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علی مولا کائنات علیہ السلام کی 3 خوبیاں ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک خوبی بھی اگر میں پا لیتا، اس کا حامل ہو جاتا، تو خدا کی عزت کی قسم میں فلاں چیز حتیٰ کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ میں اس کو محبوب جانتا۔ وہ 3 خصلتیں، وہ 3 خوبیاں کیا تھیں؟ پہلی خوبی یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غزوہ خیبر کے موقع پر انہیں جھنڈا عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی تھی۔ اور دوسری خوبی حضور نے فرمایا کہ اے علی، اے مولا کائنات علیہ السلام، آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون کے ساتھ تھی۔ اور تیسری خوبی یہ فرمائی حضور نے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، سردار ہوں، اس کا علی جو ہے وہ مولا ہے، سردار ہے۔ یہ 3 خوبیاں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت مولا کائنات کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب بھی بیٹھے ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ مولا کائنات علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورتوں میں سے سب سے محبوب ترین جو ہیں وہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو مردوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ جو شخص تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ مولا کائنات علیہ السلام، مولا کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو مردوں میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ جو شخص تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 3 صحابی ایک دن اکٹھے تھے، حضرت جعفر، حضرت مولا کائنات اور حضرت زید بن حارثہ۔ جب اکٹھے ہوئے تو آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس ہے، اور مجھے وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیار اور محبت مجھ سے فرماتے ہیں۔ تو مولا کائنات بھی وہاں پہ موجود تھے، آپ فرمانے لگے سب سے زیادہ محبوب اور محبت مجھ سے فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ بھی پکار اٹھے، عرض کرنے لگے کہ سب سے زیادہ محبوب اور محبت جو ہے وہ مجھ سے فرماتے۔
تو جب تینوں نے ایک ہی محبت کا اظہار کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو تینوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کون آیا، حضور نے پوچھا کون آیا ہے، تو حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ جعفر، علی اور زید بن حارثہ آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، آپ کو سب سے زیادہ محبوب ترین جو ہے وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے مردوں میں سے پوچھا ہے، عورتوں میں سے نہیں پوچھا۔ تو حضور سمجھ گئے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے جعفر، آپ کی خلقت میری خلقت جیسی ہے، آپ کا خلق میرے خلق جیسا ہے، اور آپ مجھ میں سے ہو، آپ میرے نسب میں سے ہو، میری نسب میں سے ہو، میرے حسب نسب میں سے ہو، اور اے علی آپ کو وہ مقام اللہ پاک نے دیا ہے کہ آپ میرے داماد بھی ہیں، میرے دو بیٹوں کے باپ بھی ہیں، میری بیٹی کے شوہر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھ میں سے ہیں اور میں آپ میں سے ہوں، اور اے زید بن حارثہ آپ میرے غلام ہو، آپ میری طرف سے بھی اور میری قوم کی طرف سے بھی سب سے پسندیدہ جو ہے وہ شخص ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خلوت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے، بلکہ صحابہ کے مابین بھی مولا کائنات کو انفرادیت جو ہے وہ بخشا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، جب تک وہ اپنے میرے اہل و عیال کو اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب ترین نہ جان لے، اپنی اولاد کو، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ترین نہ جان لے، حتیٰ کہ مجھے بھی اپنی جان سے زیادہ محبوب تر نہ جان لے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دوستان محترم، ایمان کی نشانی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت اہل بیت میں رکھی ہے، محبت علی میں رکھی ہے، محبت اہل بیت اطہار میں رکھی ہے، حضور کی آل کے ساتھ محبت میں رکھی ہے، حسن و حسین کے ساتھ محبت میں رکھی ہے، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی نسبت میں رکھی ہے، محبت میں رکھی ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خدا کی طرف سے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنی طرف سے تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ جو خدا کی طرف سے تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور جو میں تمہیں اپنی طرف سے تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ اپنی آل دے کے جا رہا ہوں، اپنی ذریت دے کے جا رہا ہوں، اپنی قرابت دے کے جا رہا ہوں۔ لوگوں پس تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا تو تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم اس جہاں میں بھی کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے اور اگلے جہاں میں بھی کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ دوستان محترم، محبت اہل بیت، میں تو یوں کہوں گا بڑی قابل توجہ بات، محبت اہل بیت، محبت علی، محبت حسن، محبت حسین، محبت سیدہ کائنات روح ایمان ہے، بلکہ ایمان کی روح ہے۔ اسی محبت اہل بیت کو، اسی محبت علی کو، اسی محبت حسین کو، اسی محبت حسن کو آج ابلیسی طاقتیں اور لادینی قوتیں مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا چاہتی ہیں، اور مسلمانوں کو فقط نام کا مسلمان بنانا چاہتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں
کہ مسلمان کی سب سے عظیم پونجی اور سرمایہ زندگی اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک آپ کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو، محبت علی نہ ہو، محبت حسن نہ ہو، محبت حسین نہ ہو، محبت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نہ ہو۔ تو آؤ، اگر آپ اپنے ایمانوں کو شگفتگی بخشنا چاہتے ہو، تازگی دینا چاہتے ہو، ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ آج اس ماہ رجب المرجب کی نسبت سے مولا کائنات کی شان کو سنتے سنتے اپنے دلوں میں محبت اہل بیت کو اور محبت علی کو اپنے دلوں میں اجاگر کرتے چلے جاؤ، اور اپنے ایمان کو نقطۂ کمال اور مکمل کرتے چلے جاؤ۔